إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون أين كانوا ومن كانوا. التقوى ما هو التقوى؟ حصول التقوى ليس مشكلة لله، بل أمر يسير جدا. اجتناب الأوامر، امتثال بالأوامر واجتناب النواهي، تقوى حاصل. أوامر مأمورات الحمد لله. الصلاة أمر من الله، الصلاة والصيام أمر من الله الحمد لله، كلهم أمور الحمد لله. واجتناب النواهي الحمد لله، الغيبة الكذب والغيبة والنميمة، یہ كلهم نواهي الحمد لله. اللهم بارك فيك، تقبل الله مسائكم المباركة، هذه القدوم المباركة الحمد لله. آپ ترجمہ کر دینا، میں تھوڑی سی سب کچھ تھوڑی سی بات رہا کرتا ہوں. تو ہمارے کر رہا تھا آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں بھائی. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہے الحمدللہ. اتنا بدلا تو ہمارے بھائی ترجمہ کر دیں ساتھی ترجمہ. ہاں آپ بھائی اردو سمجھ لیتے ہیں کچھ ساتھی ہیں ترجمہ کرنے والے آپ ہیں. اچھی طرح پھر آپ ان کو ترجمہ کریں، ساتھ ساتھ کر دیں. چلو تھوڑا سا ان شاء اللہ. چلو سب کو یہ سبق ہے الحمدللہ کہ آپ دنیا دار نہیں دین دار ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. آپ کے اب پھر آگے اللہ کا شکر. اب الحمدللہ کہنا ہے الحمدللہ. یہ بتی آنے جانے میں بھی 2 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے الحمدللہ، بجائے اس کے کہ وقت والوں کچھ کہیں. اس سے بہتری ہے کہ یہ پڑھ لیا کرے دعا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہاں آپ بتی آ جائے تو الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی کرنا ہے. تو آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. لہوئی رحمۃ اللہ علیہ لہوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. بھائی اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے ہیں. کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ پورا نظام ہی خدمت سے اللہ نے جوڑ رکھا ہے. نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب، اپنی حق حلال کی روزی کمانا ثواب. اب آگے آپ پڑھ لیں باب فی حسن العشرہ. دیکھو دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں. دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 پہلا ہے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اچھی معاشرت، اچھا رہن سہن، اور 5واں اخلاقیات. اخلاقیات کا شعبہ ہے.
اخلاقیات کا خلاصے کہ جو اچھے اخلاق ہیں ان سے اپنے دل کو منور کرنا. مثلا اچھے اخلاق تبلیغ حدیث میں اچھے اخلاق کا ذکر ہے، جیسے صبر ہے، شکر ہے، تواضع ہے، رضا بر قضا ہے، توبہ ہے. یہ سب اچھے اخلاق کی نشانی ہے. اللہ اپنی اخلاق مذمومی ہیں، برے اخلاق جن سے بچانا ہے، جیسے جھوٹ بولنا بری عادت ہے، برا خلق ہے، غیبت کرنا برا خلق ہے، جھگڑا فساد کرنا برا خلق ہے. ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں. کون کون سے؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات. دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا دین اسلام کا بنیادی شعبہ یہی ہے کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہمارے 6 نمبر ہیں. 6 نمبر ان میں پہلا نمبر کیا ہے؟ پہلا عقیدے کی بیان الحمدللہ. 6 نمبر پہلا نمبر ہے کلمہ طیبہ. پہلا کون سا؟ کلمہ طیبہ. دوسرا، تیسرا علم ذکر، اور چوتھا اکرام مسلم. 5واں تفسیر، اور چھٹا اب پورا ہو گیا ماشاء اللہ. 6 نمبر میں، ان 6 نمبروں میں کتنا ہے خلوص ہے ہمارے دلوں کا. بس انہیں سے زندگی قائم پڑ جاتی ہے الحمدللہ. لیکن خلاف برپا کر رکھا ہے پورے عالم میں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت مجھے معلوم شروع میں جب تم نے جماعت کو لگانے کا موقع ملا تو سادہ سے لفظوں میں دین اسلام میں چند بنیادی باتیں ایسی ہیں جن کو سیکھ کر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ان میں سے پہلا کلمہ طیبہ ہے. ایسی ہی اور چیز سادہ سے اللہ کی مہربانی فرمائے. پہلا کلمہ طیبہ ہے. اس میں عقیدے کا بیان ہے کہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین. عقیدے کا موٹا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت پر اقرار ہو کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے. وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا بر قضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہے. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. بعض مجالس میں اللہ تعالیٰ توفیق سے سناتا رہتا ہوں. یہ واقعہ ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ ہے. یہ پہاڑی علاقہ ہے. یہ پورا علاقہ کفر و شرک کے کنارے پر تھا. بس ایک بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کی فکر اور طرف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی قائم کر دیا. اللہ کی مہربانی فرمائے. میری پھوپھی صاحب آپ تخر وفات پا گئی. وہ ہندوستان میں تھی. والد سے 2 بہن بھائی تھے. والد صاحب یہاں پاکستان میں آ گئے ہجرت کے بعد. پھر پھوپھی صاحبہ کا نکاح پاکستان بننے سے پہلے ہو چکا تھا. ان کو پھر وہاں واپس اپنے ہندوستان میں قیام دہان کا پھوپھی سے رحمت اللہ کہ بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب میوات میں
جمعات میں دعوت کے لیے اور گشت کرنے تشریف لاتے تو ہمارے گھر پر بھی تشریف لائے. ہمارے گھر پر بھی میری دادی صاحبہ کو پڑھتے ہیں فرمایا میاں جی کو تبلیغ کا کام سے نہ روکنا. میاں جی یہ نصیحت فرمائی کہ میاں جی کو تبلیغ کے کام سے نہ روکنا. خدا یا مرحوم کھیت میں ہل چلا رہے ہوتے، دہلی سے جماعت آتی کہ ہر جی نے دہلی میں بلایا تو ہل ایسی فرما برداری کی جذبات پھر ہل چھوڑنے گھر نہیں جاتے تو مہاراج نے بڑا کر یہیں چل پڑتے پھر میرے تو بھتیجے تھے وہ نا دادا مرحوم کے بھتیجے بس پھر وہی ہر بار وہ گھر پہنچاتے تھے. اللہ کی مہربانی فرمایا. اللہ پہلی حالت کچھ اور تھی آخر جماعت کا کام بھائی بڑی برکت والا کام ہے. اللہ نے ایک ٹھنڈی ہوا یاد رکھی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میں اپنے حضرت کی مجلس سے بیٹھا ہوا ایک صاحب بڑی مرد بزرگ بیٹھے ہوئے خود ہی ذکر کر رہے تھے کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ نہیں یعنی منکر نہیں کرتے تو بھی جماعت والے نہیں یعنی منکر نہیں کرتے. تو پھر وہ بزرگ آئے کسی اور گرو نے جواب دیا تو میں لگے یہ برائی کو چھیڑتے نہیں چھڑواتے ہیں. یہ برائی کو چھیڑتے نہیں چھڑواتے ہیں. یہ برائی کو چھیڑتے نہیں چھڑواتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جب برائی کی قباحت دل میں اتر جائے گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. تربیت ہے تربیت کا معنی تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، ایک چیز کو آہستہ آہستہ ان کے کمال تک پہنچانا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں تربیت کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہمارے بھائی فوج کے اندر میجر کافی عرصے پہلے ان کا اپنا فون کم استعمال کرتا ہوں، طبیعت میری کمزور ہے. بس یہ چیزیں ہیں. کیا نام بھائی عبدالحلیم یہ دیکھو حضرت مولانا عمر پالم بشار رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ مجھے ہمارے بزرگوں نے سنایا. یہ جو ہم کہتے ہیں یہ چیز ضرورت کے لیے ہے، یہ چیز ضرورت کے لیے کہتے ہیں یہ چیز ضرورت کے لیے ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں یہ چیز ضرورت کے لیے ہے. فرمایا ضرورت کا اصلی مادہ ضرر ہے. ضرورت کا اصلی مادہ ضرر ہے، ضرر، اور ضرر کا معنی ہے نقصان. یہ چیز ضرورت کے لیے ہے. ضرورت کا اصلی مادہ ضرر ہے اور ضرر کا معنی ہے نقصان. جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر اس کو بقدر ضرورت استعمال کیا جائے تو وہ نافع ہے. جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر اس کو بقدر ضرورت استعمال کیا جائے تو وہ نافع ہے. اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے، نامناسب کاموں میں استعمال کریں گے تو پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا اور وہی چیز نقصان کر بن سکتی ہے. آپ دیکھیں یہ موبائل فون ہے، اسی طرح یہ نیٹ کی چیزیں ہیں. مجھے تو کچھ ان کا اندازہ نہیں اتنا ہے، لیکن اب یہ ایک ضرورت کی چیز ہے. اگر اس کو خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اطلاع کے لیے استعمال کریں، اپنے کاروباری جائز مقاصد میں استعمال کریں تو ایک نفع کی چیز ہے واقعی. لیکن اگر بلا ضرورت استعمال کریں گے، نامناسب کاموں میں استعمال کریں گے تو پھر یہ نقصان کر پا سکتی ہے. پھر ضرورت کا جو اصلی مادہ ہے ضرور واپس لوٹ آ جاتا ہے، پھر یہی چیز نقصان کر بن جائے گی. میں طلباء سے کر رہا تھا بھائی اپنی حاضری خود لگاؤ. اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے، والدین کہاں تک دیکھ بھال کریں گے. اپنی حاضری خود لگاؤ. اور اپنی حاضری یہ ہے کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ لیں. اور ان کی
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے وہ ذات واللہ کتنی قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں جن کا اختتام اس پر ہو رہا ہے واللہ خبیر بما تعملون تم جو کو کر رہے ہو ہم باخبر ہیں واللہ بصیر بما تعملون تم جو کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ واللہ علیم بذات الصدور ہاں ہم سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں اللہ زبان پر کیا اور سینے میں کیا ہم اندر کے بھیدوں کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بھائی آصف یہ ہے یہ سب کے لیے حدیثی کا سب کے لیے اپنے بھائی آ جاتے ہیں کوشش کرتا ہوں اللہ ایسا کوئی خیر کلمہ کہلوا دے جو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے اللہ دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی رہتا ہے یہ چیزیں ہیں ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو بغیر ضرورت استعمال کریں بلا ضرورت احتیاط کریں آپ اللہ پہ میں لندن میں تھا لندن میں وہاں پر ہمارے بھائی ہیں بھائی کاشف صاحب میں جب 2 دفعہ میرا کچھ برطانیہ کا سفر ہوا لندن جانا ہوا تو میرے میزبان وہی تھے وہ کمپیوٹر کے انجینئر ہیں ان کا اپنا ماشاء اللہ ان کا اپنا دفتر ہے اور وہ تصویری نظام ہے کمپیوٹر پہ ان کا کام ہے مجھے حالت میں شادی شدہ ہیں مجھے خود کہنے لگے میں بعض دفعہ اپنی ضرورت کے لیے کمپیوٹر کھولتا ہوں اچانک ایسی نامناسب وہ شکلیں سامنے آ جاتی ہیں کہ اچانک نظر پڑنے پہ سے بھی میرا دل مرجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی جرح حال مجھے بتایا انہیں کہتے ہیں کہ بعد ایسی کوئی نامناسب شکلیں آ جاتی ہیں لوگوں نے کچھ نہیں رکھا شکلوں میں جا کر میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے ہیں اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا جب وہ گھڑی آ جائے وہ کچھ دکھلا دیں گے لیکن اس سے پہلے احتیاط کو دھیان ہو یہ ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو بہرحال ہے دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں عقائد عبادات معاملات معاشرات اخلاقیات ہیں عقائد کے بارے میں کہیں اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار ہے اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے وہ ہمارے خالق مالک رضا بالقضاء اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں لیکن ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ یہ پہاڑی علاقہ تھا یہاں ایک مرتبہ یہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی بعض علاقے پہاڑی علاقہ وہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی ایک مرتبہ سخت طوفان آیا اور طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی مکئی کی ساری فصل تباہ ہو گئی ایک بڑے میاں بزرگ دیکھو بعض ہمارے بزرگ سیدھے سادے ہوتے ہیں لیکن دل کے بڑے نیک ہوتے ہیں سبحان اللہ ایسے ہمارے سب بھائی آپ حضرات سب نیک دل ہیں ہم نیکی کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے لگے دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے فصل تباہ ہو چکی ہے اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا ایک حوصلے والا جملہ کہا میواتی زبان میں کہنے لگے یا اللہ تو نے جو کری اچھی کری اے اللہ تو نے جو کری اچھی کری پر کھان دو تو ہی دے وہ اے اللہ تم نے جو کیا اچھا کیا لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے رزاق آپ ہی کی ذات ہے کھلانے والی ذات اور کون سی ہے کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے اور خلوص سے یہ صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا
اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا. ایک ہفتہ گزرا کر ٹوٹے ہوئے ٹانڈوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فصل کو ہرا بھرا کر دیا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ سب بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، پھر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں. آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی ختم نہیں ہو سکتا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کا زجر ہوتا ہے ہمارے ساتھی سنا رہے تھے قادیان ان کا زجر اور فریب دھوکہ کرنا ہے. یہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے. شاعر کی کیا تعریف ہے کسی کو ذہن ہے؟ شاعر اسلام کوئی ساتھی بتا دیں. ٹھیک ہے. اور علامت نشانی ہے. مختلف تعریف یہ بھی ہے بس. شاعر اسلام ان عبادات کو کہا جاتا ہے جو کھلے طور پر کی جائے، کھلے عام کی جائے. آگے ہم وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نشان الحمدللہ ہے. اب مثال کے طور پر اذان ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے. اب کہیں اذان ہو رہی ہے تو آپ فوراً پہچان لیں کہ یہاں مسلمان آباد ہے، نشانی ہے. یہ شاعر اسلام ان نشانیوں کہا جاتا ہے، ان علاماتوں کی ان عبادات کو کہا جاتا ہے جو کھلے طور پر کی جائیں، برسر عام کی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور ان کی فرما برداری کا نشان ہو. شاعر اسلام ہے. اب سلام کرنا یہ مسلمانوں کا شعار ہے، سلام کرنا. اور قادیان سلام نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے شعار کو استعمال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آج اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنے بیٹوں کو. اللہ تعالیٰ صبح سے فارغ ہو جائیں بیچارے، کوشش کرتے ہیں چلو تھوڑا بہت ماشاء اللہ سب کو اللہ قبول فرمائے. شاعر اسلام کسے کہتے ہیں؟ شاعر اسلام ہمارے بچے بھی بتاؤ. شاعر اسلام کسے کہتے ہیں؟ شاعر اسلام اسلام کی نشانیاں ہیں. اسلام کی نشانیاں. شاعر اسلام ان عبادات کو کہا جاتا ہے. ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو کھلے طور پر کی جائیں، کھلے عام کی جائیں. اور جیسے آپ فرما رہے تھے جو کسی مذہب کی علامت و نشانی ہو ہے، یہ ہماری نشانی ہے. الحمدللہ. اللہ اپنی بات میں رکھیں. سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا الحمدللہ اللہ اس کی مہربانی سے ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ کائنات میں سب سے یہ سب کا نعمت عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر. آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی.
آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی فتح نہیں ہو سکتا۔ ان کے وار ہوتے ہیں مسلمانوں پر، اپنے یہ اپنے وساوس کے ہم جال ڈالتے رہتے ہیں۔ ایک قادیانی ایار عورت تھی، ایار چلا قسم کی عورت ہے، مکار کہنے ہیں، میرے مکار ہیں، وہ نے اپنے قادیانی تبلیغ کر رہے ہیں، کہنے لگے جو قرآن جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو روزے تم رکھتے ہو وہی ہم رکھتے ہیں، جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو روزے تم رکھتے ہو وہی ہم رکھتے ہیں، جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، تم نماز پڑھو تو مسلمان اور ہم نماز پڑھیں تو کافر، تم روزے رکھو تو مسلمان ہم روزے رکھیں تو کافر، اور تم قرآن پڑھو تو مسلمان اور ہم قرآن پڑھیں تو کافر ہے۔ اب سادہ آدمی ہو تو وہ بالکل ان کے داؤ میں آ جائے گا۔ مکار قسم کی نا یار قسم کی عورت تھی، وہ بس یوں دعوت دے رہی، جو نماز تم پڑھتے وہی ہم پڑھتے ہیں، جو تلاوت جو روزے تم رکھتے وہی ہم رکھتے ہیں، جو قرآن تم پڑھتے وہی ہم پڑھتے ہیں، تم نماز پڑھو تو مسلمان ہو، نماز پڑھو تو کافر ہو۔ ہمارے جو ختم نبوت کے مجاہد ہوتے ہیں تو وہ دن گردن پکڑتے ہیں، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور مرزے پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور مرزا غلام قادری قذاب پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ تم بھیج ڈالتے ہیں پھر پتہ چلے گا۔ یہ دیکھو مظفر خان مرحوم کا شعر ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نکٹ مروں خواجہ مدحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہو، بغض بھی اللہ ہی کے لیے ہونا۔ دین میں جہاں محبت ہے وہاں بھائی، جہاں ساتھ ساتھ جہاں یعنی بغض کا حکم ہے وہاں بغض رکھنا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو بھی اللہ ہی کے لیے، بغض ہو نہ ہے کسی سے وہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ ان کی نمازیں جو ہوتی ہیں، ان کا جو کلمہ ہوتا ہے وہ تو دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تاج ختم نبوت کے صدقے میں لگے، ہمیں یہ سب بہاریں نصیب کی ہیں۔ جب ان پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر باقی اعمال بس برائے گا ہے، کچھ نہیں۔ تو بہرحال یہ نیک عقیدہ ہے الحمدللہ، اور عقائد کے بارے اور ضروریات دین میں سے ہیں، ضروریات دین میں سے آگے مشکوٰۃ شریف آپ نے پڑھی ہوگی، وہاں پر ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث میں جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، کھا کے نماز پڑھے، ہمارے ذبیحہ کھا لے اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن یہ اسلام کی نشانی ہے، ان کا اعتبار تب ہوگا جب اسلام کے منافی، ایمان کے منافی کوئی عقیدہ موجود نہ ہو۔
اگر ایمان کے منافق کوئی عقیدہ موجود ہو پھر ان کا اعتبار نہیں ہے. یاد ہے مذوب کسے کہتے ہیں؟ مذوب میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث اور مذوب کہتے ہیں کہ زیادہ عام تو بعض ہوتے ہیں کوئی فٹی تو مذوب، لیکن یہ ہے کہ عام تو ہے حرف مذوب کہتے ہیں کہ زیادہ ریاضت کی وجہ سے، مجاہدات کی وجہ سے ان کی کچھ عقل میں فرق آ جائے، کمی آ جائے. مذوب سب نہیں، بعض ہوتے ہیں مذوب جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دیوانے ہوتے ہیں ان پر بھی اطلاق ہوتا ہے، جیسے خواجہ ذو الحسن مذوب رحمہ اللہ تعالیٰ. لیکن بعض ایک تعریف بھی ہے وہ مذوب جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دیوانے ہیں ان پر بھی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے بڑی مذوب کا لفظ بولا جاتا ہے. ایک مذوب کا معنی یہ ہے کہ زیادہ ریاضت مجاہدات کی وجہ سے کچھ ان کی عقل میں فرق آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو ان میں پھر بعض دفعہ ایک لے لگ جاتی ہے، دل میں ایک بات آ جاتی ہے، بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جیسے بلوچستان میں ایک مذوب تھا، وہ صبح 9 بجے اذان دیتا. اس سے کہتے ہیں کہ یہ 9 بجے کوئی اذان کا وقت ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جو صبح 9 بجے سو کر اٹھتے ہیں ان کے لیے اذان کون دے گا؟ صبح 9 بجے سو کر اٹھتے ہیں ان کے لیے اذان کون دے گا؟ ورنہ میں ان کے لیے اذان دے رہا ہوں. ان کے اپنے سمجھانے کے اپنے انداز ہیں. ایسی ایک مذوب تھا، وہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں قاضی نواب اس کے یہاں آ گیا اور وہاں اس نے ہندوستان کی طرف منہ کر کے اذان دینا شروع کی. ہندوستان کی طرف منہ کر کے اذان دے رہا ہوں. نواب کہنے لگا قبلہ ادھر ہے. کہنے لگا تمہارا قبلہ ادھر ہے، تمہارا یہ قادیان ادھر ہے یا کہ میں تمہیں دکھانے بھی دے رہا ہوں اذان، تمہارا قبلہ ادھر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بہرحال دین کے باقی نشانی کا اعتبار تب ہوگا کہ جب دین اسلام کے خلاف کوئی عقیدہ موجود نہ ہو، اس کے منافق کوئی عقیدہ موجود نہ ہو، پھر اس کا اعتبار ہے. تب ایک بات ذہن میں آ گئے ہیں حدیث شریف تو نور ہے، جتنا مرضی پڑھ لیں. یہ تو لباس سر کرتے رہتا ہوں بھائی، دینی کتابیں، حدیث شریف کی کتابیں، باقی کتابیں بھی ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کے نیت سے پڑھا کریں. یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے. کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا. اللہ تعالیٰ بہت نوازے، اللہ خوش رکھے. اللہ حسن ایسا ہے. اس میں آگے پھر معاشرے کے بارے میں حدیثیں اچھا ذہن سے الحمدللہ ہے. اس کے آداب کے بارے میں حدیث اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مزید انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ کچھ اور باتیں بھی ہیں، چلو پھر اللہ اتنا بھی اللہ قبول فرما. ایک لفظ مل جائے فائدے سے خالد انشاءاللہ.